السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم اسلامی بھائیوں، عزت مآب خواتین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی پیاری حدیث جو ہماری ازدواجی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کے لیے بھی ایک خوشنما ماحول پیدا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا، اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرتا ہے، قام من اللیل، جو رات کے وقت اٹھتا ہے، رات کے آخری پہر یا آدھی رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، فصلی، نماز ادا کرتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی نیند کے غلبے کی وجہ سے یا کچھ سستی کی وجہ سے انکار کرتی ہے، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، تو پیار سے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار دیتا ہے تاکہ سستی ختم ہو جائے یا نیند کا غلبہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے اس کے برعکس، رحم اللہ امرأہ، اللہ رب العالمین اس عورت پر بھی رحم کرتا ہے، قام من اللیل، جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، فصلت، صلاۃ ادا کرتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر شوہر نیند کے غلبے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، تو اس کے چہرے پر پیار سے پانی کا چھینٹا مار دیتی ہے تاکہ دونوں بیدار ہو جائیں اور تہجد کی نماز ادا کر لیں، تہجد پڑھ لیں۔ رواہ ابو داؤد، اور اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ دونوں سے مروی ایک دوسری حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی رات کو اٹھتا ہے اور اپنے اہل کو بھی جگاتا ہے اور پھر دونوں اٹھ کر کے صلاۃ ادا کرتے ہیں یا کم از کم 2 ہی رکعت دونوں ساتھ میں ادا کرتے ہیں، کتب فی الذاکرین والذاکرات، ان دونوں کا نام ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنا بہترین ماحول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو، ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا چاہیے، اس ازدواجی زندگی کو خوشنما ماحول دینا چاہیے سب سے پہلے، تب جا کر کے ایک ماحول اچھا جب ملے گا تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی بھی ہوگی اچھے طریقے سے، اور گھر میں بھی
ایک خوبصورت ماحول پیدا ہوگا جس سے دین اور دنیا دونوں اس کی حسین بن جائے گی۔ اور اگر پہلے ہی تربیت صحیح نہیں ہے، ازدواجی زندگی میں اختلاف ہے، انتشار ہے، تو پھر کہاں یہ بات ہو پائے گی؟ رات کو اگر بیوی اور شوہر میں اختلاف ہے، انتشار ہے، دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے، یا تربیت دونوں کی اسلامی طریقے پر نہیں ہے، تو اگر شوہر بیوی کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار دے تو ہو سکتا ہے بیوی غصہ ہو کر کے اس سے لڑ پڑے، یا بیوی جگاتے ہوئے پیار ہی سے صحیح پانی اس کے چہرے پہ چھینٹا مار دے تو شوہر غصہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ازدواجی زندگی کو بہتر بنایا جائے، اچھی تربیت کی جائے، اسلامی ماحول دیا جائے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب زندگی خوشنما ہو تو عبادت اور طاعت و بندگی میں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو اس پر ابھاریں، ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور اگر ایسا ماحول ملے گا تو پھر آنے والی نسلیں جو ہیں، ان کے اولادیں جو ہیں، ان کو بتانا نہیں پڑے گا، یہ تربیت وہ خود سیکھ کر کے پیدا ہوں گے اور اسی نہج پر دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کو حاصل کریں گے۔ ایسے ہی رات میں تہجد کا اہتمام کرنا اور پھر دونوں میاں بیوی کا اٹھنا، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت و رحمت عطا ہوتی ہے، اس کے لیے بھلائی کا سامان ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحمت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے صالحین اور نیک بندے تھے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے بندے تھے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوا، ان بندوں میں یا ان بندیوں میں ان کا نام لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بھلائی ہے اور کتنا بہترین ماحول پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح کی بہترین اور خوبصورت زندگی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت میں کرنے میں ہماری مدد کرے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔